السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہر شخص حفاظت چاہتا ہے، اپنی نسلوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیزوں کا، اور خاص کر ان لوگوں سے حفاظت چاہتا ہے جس کو وہ دیکھ نہیں سکتا، جس کو ہم جنات شیاطین کہتے ہیں۔ حفاظت اور حصار کے لیے میں نے پہلے بھی اس پہ بہت ساری باتیں کی، اور انہی باتوں میں آج پھر وہی حصار پہ یاد دہانی کر رہا ہوں۔ اکثر ساتھی مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ حزب البحر کا کوئی عمل دے۔ میرا جواب یہی تھا کہ حزب البحر کے عاملین پاکستان میں بہت کم ہیں، معمولات والے بھی ہیں، عملیات والے بھی ہیں، لیکن جو حقیقی حزب البحر ہے اس کے عاملین چند ہیں جو گنتی سے شمار ہوتے ہیں۔ میں نے حزب البحر کی چلنے نہیں کی کیونکہ اس کو ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی اجازت مرشد کی طرف سے تھی، پھر مرشد نے اس کے لیے حزب البحر کا نچوڑ بھی دیا، اور آج اسی حزب البحر کے نچوڑ کا حصار بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حصار آپ لوگوں نے اپنے لیے جہاں تک کرنا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے روزانہ کی تعداد پہ 313 مرتبہ یا 1100 مرتبہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصار کی نیت سے بھی پڑھنا ہے۔ ہر شخص مسلم غیر مسلم کے حصار کی نیت سے بھی پڑھنا ہے۔ اس عمل پہ چند ہی منٹ لگتے ہیں، اور عمل ہے یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، صرف 5 لفظ ہیں، اور یہ 5 لفظ حزب البحر کا نچوڑ ہے۔ اب میں ذرا مختصر حزب البحر کے بیان کر دوں تو حزب البحر کے 313 موکلات ہوتے ہیں۔ ہر موکل کے تابع اربوں جنات ہوتے ہیں۔ موکل جنات سے بڑا ہوتا ہے تو ہر موکل کے تابع کئی ارب یا کئی کروڑ جنات ہوتے ہیں، اور پھر ان جنات کے اور سارے ساتھی غلام یا دوست ہوتے ہیں۔ یعنی 313 کو جب آپ لوگ 1 کروڑ میں بھی ضرب دے تو لاتعداد جنات آتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اتنے جنات تو انسانوں کے مقابلے میں جناتوں کی تعداد 9 گنا زیادہ ہے۔ پھر مخلوق موکلات جنات بھی اس کو لوگ کہتے ہیں، لیکن میں اپنے تجربے کی اپنے بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ موکلات ہوتی بھی ہے لیکن بنتی بھی ہے، تکرار سے بنتی ہے۔ اس پہ میں نے بہت ساری وضاحتاً ویڈیو بنائی ہے موکلات کی اقسام کے بارے میں، لیکن آج یہاں پہ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام کے حصار کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حصار جہاں پہ ہمیں عملیات میں استعمال ہوتا ہے، میں نے اس کو آج تک نہیں بتایا اس لیے کیونکہ یہ طاقتور عمل تھا، لیکن موجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں یہ عمل بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس حصار سے اپنی حفاظت بھی کر لیں، اور اس کی طاقت بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گی، کیونکہ آج کا یہ دور ایسا دور ہے جس میں میرا گمان ہے اور ایک وجدان بھی ہے کہ 1 مرتبہ پڑھنے سے کئی لاکھ کی طاقت انسان کو ملتی ہے۔ چند مہینے پہلے مرشد باہر ملکوں میں گئے تھے، سفر تھا، تو وہاں پہ اس نے ایک بات فرمائی کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں، یعنی ابھی ہم آئے ہیں وزٹ پہ، اس جگہ اس روپ میں چل پھر کر جانے سے انسان ولی بن جاتا ہے اللہ کا۔ کیوں؟ وہ جگہ ایسا جگہ تھا جہاں پہ اللہ کا نام لینے والے تو تھے لیکن قبروں میں، زمین پہ نہیں، اور تمام کا تمام دین مکہ مکرمہ سے اسی شہر میں گیا تھا، پھر دوسرے ملکوں میں۔ مرشد فرمانے لگے کہ اس وقت، یعنی جس وقت گمراہی اپنی عروج پہ ہو، ظلمت اپنی عروج پہ ہو، نحوست اپنی عروج پہ ہو، قتل و غارت اپنی عروج پہ ہو، جس وقت میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، اور ہم لے، جس مصیبت کی گھڑی میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہو اور ہم لے، تو اس عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ میرا ایک یقین اور گمان یہ بھی ہے کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے حزب البحر کا عمل کرنا ہے، چلہ کرنا ہے، تو میرا دل کر رہا ہے
کہ اسی وقت یہ کر لیں، آپ لوگوں کو اس کی طاقت اور تاثیر مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔